اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جانثار الطاف حسین، جانثار پاک ISI، جانثار پاک آرمی، جانثار پاک رینجر، جانثار پاک پولیس، CMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ روزنامہ میڈیا لائف، روزنامہ سہر سندھ کراچی، میڈیا لائف نیوز HD، سہر سندھ نیوز HD، خاور ریاض صاحب سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ہم سے ملنے کے بعد، ہمیں ٹیشو پیپر سمجھا تھا کہ ہم سے کچھ حاصل کر لے، تو ہم ٹیشو پیپر نہیں، ایک حقیقت ہے، جیتے جاگتے انسان ہیں، اور آپ کی طرح 2 نمبر کام نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے اب تک کے عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ 2 نمبر ہیں۔ کیوں کہ جن لوگوں کو میں نے آپ سے ملوایا ان کی فطرت میں یہی ہے اپنے موصلوں کی پیڑ میں چھرا گھونپنا، تو آج آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو تمیز سکھائیں۔ صحافت کی اقدار نہیں ہے کہ لوگوں کو گالیاں دینا، تو یقینی بات ہے ایسے لوگ آپ کی یہی تربیت کریں گے۔ نہ ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے، نہ ہمارے بزرگوں کے جن سے ہم نے صحافت سیکھی، نہ وہ گالیاں دیتے تھے کسی کو۔ تو ایسے ہی لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے جو گالم گلوچ کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کریں اور ان سے مال کمائیں۔ تو آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، ہمیں تو ٹیشو پیپر سمجھا ہوا تھا آپ نے، تو ہم آج پھر بتا دینا چاہتے ہیں ہم ٹیشو پیپر نہیں ہیں۔ ان کو سکھائیں ذرا آداب صحافت کی۔ آپ صحافی ہوں گے تو سکھائیں گے نا، آپ کو تو خود ضرورت تھی بقول آپ کے کہ ہم سے سیکھنا چاہتے تھے، تو میں تو آپ کو گالیاں نہیں سکھاتا بھائی، میں تو آپ کو حق پرست صحافت سکھاتا جو میں نے سیکھا اپنے جد امجد 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، فقیر منش صحافی منسلک پاکستان آبزرور سید نجی اللہ ید اللہ، 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، سابق مدیر ماہنامہ جمہور حیدرآباد دکن بھارت، ترجمان مسلمانان ہند، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، رائٹر روزنامہ جنگ، نوائے وقت و دیگر اخبارات، ماہنامہ اظہار حکومت سندھ، ماہنامہ الانسان کراچی، ماہنامہ وجدان کراچی، مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین اللہ، یہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے صحافت کی الف ب سیکھی تھی، اور آج تک میں وہی قلم ہاتھ میں تھامے میں ہوں۔ یہ زر صحافت کا قلم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے نصیحتیں کرتے تھے، الطاف بھائی کا نام لے لو، فلاں لے لو، اور اپنے ایک بندے کو آپ نے الطاف بھائی کی ایک جعلی تصویر بنائی اور مائک الطاف بھائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تو قول و فعل کا تضاد ہے۔ اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو آپ نے الطاف بھائی کو سامنے لے آئے، تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے، اور یہ پیر صاحب کو لے کے آپ ڈھال بنا کے گھومتے ہیں۔ ایسے پیر پتہ نہیں کتنے میرے سامنے گھومتے ہیں یار، مجھے آپ کے پیر سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ انہیں 2 نمبر لوگوں کو کاٹ دلواؤ ان کے ہاتھوں سے، مجھے تو بڑا کہا آپ نے وہ پیر صاحب سے ملواؤں گا، تو آج تک نہیں ملوایا آپ نے۔ تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ آپ کی پسند کے لوگ مل گئی آپ کو ٹیم، ماشاءاللہ، جو کل تک آپ کو گالیاں دیتے تھے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھی سب پتہ ہے، لیکن آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ آپ کو ہی مبارک ہو بھائی، لیکن ان کو آداب سکھائیں صحافت کے۔ گالیاں دینے سے صحافت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گالیاں دے کے لوگوں سے بھتے لیتے ہیں، تو لازمی بات ہے مجھے بھی انہوں نے ایسے ہی سمجھ لیا، تو میں بھتہ دینے والا تھوڑی ہوں، یا جو سپورٹ کر سکتا تھا ان کے اوقات سے زیادہ کی میں نے، جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اوقات سے زیادہ سپورٹ کیا، تو آج یہ گالیاں جو دے رہے ہیں صحیح تو دے رہے ہیں وہ، تو ان کا کام ہی یہی ہے گالیاں دینا، گالیاں دے کے لوگوں سے کام نکالنا، بھتے لینا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن آپ خود 2 نمبر آدمی ہو، آپ کو کیا ہے کی فکر، آپ کو پتہ پکڑے بھی جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، کرپٹ نظام ہے، کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے۔
آپ چھڑوا بھی لیں گے نا ان کو، لازمی بات ہے آپ کو کما کے دیں گے، چھڑوائیں گے بھی آپ ہی نا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ بھائی کمائیں خود ہی، میں تو کچھ، آپ نے تو مائک دینا بھی پسند نہیں کیا۔ تو آپ 2 نمبری کام کرنے والے لوگ ہو، کرو بھائی، جہاں رہو خوش رہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن 2 نمبری کام کا انجام بہت برا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، اور آخرت میں تو اللہ کی پکڑ ہوگی، اگر یہاں بچ بھی گئے تو آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہوگی 2 نمبر لوگوں کی۔ تو ماشاءاللہ یار، بیوی بچوں والے ہو اور اللہ نے پیسہ بھی بہت دیا ہے، اس کا توبہ کرو اللہ سے اور صحیح راستے پر آ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تمہاری طرح سردار وطن ہوتے۔ امام علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیس، در نفاق عظیمت دیس، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور ایک خوشخبری اور سنا دوں، اللہ نے میری 25 سال کی محنت کا صلہ دے دیا اور آپ جیسے چیٹر لوگوں سے بچا کے رکھا۔ آج ماشاءاللہ ایک سونی دھرتی نیوز چینل کی طرف سے آفر ہوئی ہے، میں نے ان کو پہلے کہہ دیا کہ بھائی میں 2 نمبر کام نہیں کرتا ہوں، 1 نمبر صحافت کروانی ہے تو میں تن من دھن سب سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک اہم میٹنگ بھی ہے اس حوالے سے بفر زون میں، اگر آپ کو بھی ٹائم ہو، توفیق ہو تو آ جائیے گا بفر زون ارم میں انشاءاللہ 2 بجے میں کوشش کروں گا پہنچنے کی، وہاں بڑی اہم میٹنگ ہے میری، اور انشاءاللہ وہیں بیٹھ کر بفر زون سے سارا میڈیا کام، تمام بزنس وہیں سے کنٹرول ہوں گے انشاءاللہ، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ لیکن چٹروں سے اب میں بچ گیا ہوں، چٹروں سے میری جان چھوٹ گئی، سے ایم کیو ایم کی جان چھوٹ گئی نا، تو ایم سی این کی بھی جان چھوٹ گئی، چٹروں سے پاک ہو چکی ہوں۔ اب صرف گنتی کے لوگ ہیں، ملک فیاض امان صاحب، کاشف خان اور سید ظفریاب زیدی، اور کوئی آ جائے گا تو آ جائے، بہت ہیں یہ انشاءاللہ نیا پار لگا دیں گے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ میری 25 سال کی محنت کا صلہ، چٹروں سے جان چھوٹی، مخلص لوگ مل گئے، وہ چیزیں میں آپ کو بھی بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھو تو آپ بھی بسو گے نا یار، کب تک بچو گے؟ جب اللہ کی رسی کھنچے گی تو بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، آپ کیا چیز ہو گیا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار، ایم سی این نیوز، آج ڈی، واق ٹی وی، پاکستان۔